السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول نمل بائی نمرہ احمد کی یہ قسط نمبر 23 ہے۔ یہ حقیقت ہے جہاں ٹوٹ کے چاہا جائے وہاں بچھڑنے کے بھی امکان ہوا کرتے ہیں۔ شام کسرے کاردار پہ گہری سیاہ پھیل چکی تھی جب ہاشم بیرونی دروازہ عبور کر کے لاؤنج میں داخل ہوا۔ ملازم اس کا بریف کیس لیے پیچھے تھا۔ جواہرات اپنی مخصوص اونچی کرسی پہ براجمان تھی اور نوشیروان اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ دونوں کوئی بات کر رہے تھے۔ ہاشم کو دیکھ کر خاموش ہوئے۔ خلاف معمول وہ سیدھا اوپر نہیں گیا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا قریبی صوفے پہ آ بیٹھا، تھکا تھکا اور کسی سوچ میں لگ رہا تھا۔ خیریت؟ جواہرات نے محتاط نظروں سے اس کا چہرہ تکا۔ سعدی آیا تھا آج؟ وہ سر تلے بازوؤں کا تکیہ بنائے، پیر میز پہ رکھے سامنے دیوار کو دیکھتے سوچتے ہوئے بولا تو جواہرات اور شیرو نے بھی اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیوں؟ کیا کہہ رہا تھا؟ گردن کی موتیوں کی لڑی پہ خواہ مخواہ ہاتھ پھیرتے وہ سرسری سا بولی، آنکھوں میں بے چینی امڑ آئی تھی۔ جواب میں وہ ساری بات اسی سوچ میں گم انداز میں بتاتا گیا جسے سن کر جواہرات کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ شیرو نے بھی گہری سانس لی۔ میں نے وکیل کے بدلاؤ کی بات پہ باز پرس کی تو وہ بھڑک اٹھا۔ اس نے کبھی مجھ سے ایسے بات نہیں کی، مجھے لگا وہ لڑنے کا بہانہ چاہتا تھا۔ پھر ایک دم چونک کر گردن موڑی۔ فیونا اسپرے کی بوتل اٹھائے گزر رہی تھی۔ ہاشم نے اسے پکارا تو وہ رکی۔ سعدی کو جانتی ہو نا؟ کیا وہ آج گھر آیا تھا؟ فیونا نے جواب دینے سے قبل ایک ذرا کی ذرا نظر جواہرات پہ ڈالی جو دم سادھے اسے دیکھ رہی تھی، پھر ہاشم کو دیکھا اور مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نو سر، آخری دفعہ میں نے اسے 4 روز قبل ادھر دیکھا تھا۔ ہاشم نے سر ہلا کر اسے جانے کو کہا۔ آپ کی تو کوئی بات نہیں ہوئی اس سے؟ اب وہ جواہرات کو الجھے انداز میں مخاطب کر کے پوچھنے لگا۔ نہیں، کیوں؟ ہمارا کیا تعلق؟ نہیں، مجھے لگا وہ لڑنے کا بہانہ ڈھونڈنے آیا تھا، کسی اور بات پہ خفا تھا اور غصہ کسی اور طرح نکالا۔ پھر ہولے سے سر جھٹکا۔ شاید میں زیادہ ہی سوچ رہا ہوں، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ اتنے سال جس لڑکے کے ساتھ میں اتنی شفقت سے پیش آتا رہا وہ اس طرح بات کیسے کر سکتا ہے مجھ سے؟ اسے کافی دکھ ہوا تھا۔ شیرو نے بمشکل ناگواری چھپائی۔ وہ تو اسی طرح کا ہے، بدتمیز اور احسان فراموش۔ آپ کو ہی اس کی اصلیت دیر سے پتہ چلی، مگر آپ اب بھی اس کے ساتھ وہی چھوٹے بھائی والا رویہ رکھیں گے، مجھے پتہ ہے۔ اب نہیں۔ ہاشم کے چہرے پہ تلخی گھل گئی، آنکھوں میں بے پناہ سختی اتر آئی۔ اس کے دل میں سعدی کے لیے گرہ پڑ گئی سو پڑ گئی۔ جس طرح وہ آج بدتمیزی سے بولا، میں دوبارہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ پیر نیچے اتارے اور جھک کر بوٹ کا تسمہ کھولنے لگا۔ یہی بہتر ہے۔ جواہرات نرمی سے مسکرائی اور شیرو کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بھی آرام دہ نظر آنے لگا تھا۔ ہاشم تسمہ کھول کر سیدھا ہوا اور جیب سے ایک کی چین نکال کر شیرو کی جانب اچھالی جو اس نے بروقت کیچ کی، پھر اسے الٹ پلٹ کر چابیاں دیکھیں۔ یہ کیا ہے؟ تمہاری نئی کار۔ بیٹھے بیٹھے چہرہ اٹھا کر وہ تکان سے مسکرایا۔ نوشیروان نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور پھر چابیوں کو۔ نہیں، یہ وہ سپورٹس کار نہیں ہے جو تم چاہتے تھے۔ اس کی جگہ ایک ایگزیکٹو لگژری کار دے کر تمہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں نوشیروان کہ تمہاری کمپنی جو ڈیڈ نے تم سے لی تھی میں نے تمہیں واپس کر دی ہے۔ تمہیں ہر وہ چیز نہیں ملے گی جو تم چاہتے ہو، بلکہ وہ دی جائے گی جو تمہارے لیے بہتر ہو۔ اور پھر نرمی سے مسکرایا۔ تھینک یو سو مچ بھائی۔ وہ حیران خوش تیزی سے باہر کو بھاگا۔ ہاشم اب اٹھ کر اوپر جا رہا تھا۔ جواہرات مسکراتے ہوئے سکون اور اطمینان سے دونوں بیٹوں کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ جب وہ لاؤنج میں اکیلی رہ گئی تو میز پہ رکھے شیرو کے فون کی بیپ بجی۔ اس نے بنا توقف کے موبائل اٹھا کر دیکھا، شہرین کا میسج تھا۔ کوئی عام سی بات کہی تھی اس نے، مگر جواہرات کے ابرو تن گئے۔ پرسوچ انداز میں بیرونی دروازے کو دیکھا جہاں سے شیرو گیا تھا اور پھر انگلیوں کو حرکت دی، پیغام مٹایا، فون واپس رکھا اور اسی شان سے اس کرسی پہ بیٹھی رہی جو کسی ملکہ کا خاصہ ہوتی ہے۔ تنی گردن، بے نیاز مسکراہٹ اور ایک عظیم الشان سلطنت کے خیال سے چمکتی آنکھیں۔ وہ آزاد تھی، اورنگزیب کی غلامی کی زنجیروں سے یکسر آزاد۔ سو اگلا 1.5 برس بہت اچھا گزرا۔ ہاشم نے کاروبار، گھر سب سنبھال رکھا تھا۔ سونی شہرین کے پاس ہوتی تھی، کبھی آ جاتی تو اچھا لگتا، شہرین آتی تو اچھا نہ لگتا، مگر وہ اس کو فی الوقت تحمل سے برداشت کیے ہوئے تھی۔ شیرو کا شہری کی جانب بڑھتا رجحان بھی اس کی نظر میں تھا، مگر ابھی اسے برداشت کرنا تھا۔ سعدی اور اس کے خاندان کا داخلہ یہاں اب بند تھا۔ سونی کی اگلی پارٹی پہ جو اورنگزیب کی وفات کے 5 ماہ بعد ہوئی، اس نے سعدی کو دعوت نامہ بھجوایا مگر وہ نہیں آیا۔
ہاشم بھی اب اس کا ذکر نہیں کرتا تھا، سوائے ایک دو دفعہ کے جب اس نے بتایا کہ سعدی اسے اپنے آس پاس نظر آیا ہے، کبھی کسی ہوٹل میں تو کبھی کسی پبلک پلیس پہ، جیسے وہ کسی چیز کے پیچھے ہے، تو جواہرات نے نظر انداز کیا۔ مگر ہاشم زیادہ عرصہ اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ یہ عرصہ بھی اس لیے توجہ نہیں کر سکا کہ باپ کے مرنے کے بعد ٹیک اوور کرنا، ہر شے سنبھالنا، ان سب بکھیڑوں نے اسے مصروف کر دیا تھا۔ ایسے میں کس کے پاس اتنا وقت تھا کہ جیل میں جہنم واصل ہوئی کزن یا اس کے بھانجی کی فکر کرے؟ اسے جس دن سعدی کو چیک کرنے کا خیال آیا، فارس اسی دن رہا ہو کر ان کی زندگیوں میں واپس پہنچ گیا اور جیسے پرسکون ندی میں زور آور پتھر آن گرا۔ آج 1.5 سال بعد کی اس خاموش سپہر جب جواہرات زمر کے گھر سے فارس کے ہمراہ لوٹی تھی اور اپنے خالی گھر میں اسی کرسی پہ بیٹھی، تو اپنے ایئرنگ پہ انگلی پھیرتے نم آنکھوں سے اسے وہ سب یاد آ رہا تھا جو یاد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ہاں، ایک بات اور بھی وہ جانتی تھی، ہاشم اعتراف کرے یا نہیں، وہ آج بھی سعدی سے محبت کرتا تھا، وہ آج بھی اسے مس کرتا تھا۔ تو پھر بالآخر ہم بھی 1.5 برس قبل کے سرما کے سرد ماضی کی کہانی کو وہیں دفن کر کے مکمل طور پہ حال کے موسم گرما کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں فارس قاضی کی رہائی کے بعد سب کی زندگیاں بدل رہی تھیں۔ رک گیا میں سزا سے کچھ پہلے، اس کو احساس خود خطا کا تھا۔ یوسف صاحب کے روشن گھر پہ مئی کی گرم شام اتری تھی اور وہ ڈرائنگ روم میں عین اسی جگہ ویل چیئر پہ بیٹھے تھے جہاں دوپہر میں تب براجمان تھے جب فارس اور جواہرات ادھر تھے۔ البتہ اب حاضرین بدل چکے تھے۔ ندرت سامنے صوفے پہ بیٹھی دھیمی آواز میں بڑے ابا کو تسلی دے رہی تھی، اور سعدی، وہ جو آفس سے فارس کا فون سن کر گویا بھاگتے ہوئے امی کو لیے ادھر آیا تھا، کھڑکی کے ساتھ کھڑا نفی میں سر ہلا رہا تھا، پھر ان کی جانب مڑا تو چہرے پہ خفگی تھی۔ آپ کس طرح اپنے منہ سے یہ بات فارس ماموں سے کہہ سکتے ہیں؟ کم از کم امی یا مجھ سے تو بات کرتے، وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے سعدی، ندرت خفا ہوئی۔ آج کل لڑکی والوں کا کہنا معیوب نہیں سمجھا جاتا، اور اس میں غلط بھی کیا ہے؟ اگر زمر کو اعتراض نہیں ہے تو تم کیوں حواس باختہ ہو رہے ہو؟ یہ جس جگہ آپ بیٹھی ہیں، ادھر، بالکل ادھر پچھلے ہفتے فارس ماموں بیٹھے تھے جب زمر آئی اور ان کو کھڑے کھڑے یہاں سے نکال دیا۔ باقاعدہ انگلی سے اس صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ ندرت نے بھی اختیار پہلو بدلا۔ مان ہی نہیں سکتا میں کہ زمر مان گئی ہیں۔ بہت ہی شدت سے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بڑے ابا نے گردن اٹھائی، بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ مانی نہیں ہے، بس اس نے کہا کہ جو میری مرضی ہو میں کر دوں۔ یعنی کہ آپ لوگ ان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں؟ ایسا مت کریں بڑے ابا، وہ ناراض ہوا۔ اور اسی جگہ کھڑے ہو کر تم نے پچھلے ہفتے سعدی مجھے کہا تھا کہ میں زمر کی شادی کر دوں فارس سے۔ وہ لمحے بھر کو چپ ہو گیا۔ مگر ایسے نہیں کہ وہ زبردستی یہ فیصلہ کریں۔ تو پھر بیٹے، زمر سے بات کرو، اس سے پوچھو کہ بغیر جبر کے بتائے وہ کیا چاہتی ہے، میں وہی کروں گا جو وہ چاہتی ہے۔ سعدی کھڑا لب کاٹتا رہا۔ وہ الجھا ہوا تھا، خفا بھی تھا۔ کیا چیز غلط تھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر کچھ صحیح نہیں تھا۔ مجھے سب میں مسز کاردار کی مداخلت نہیں پسند آئی بڑے ابا۔ وہ کیوں اتنی بے چین ہے زمر کی شادی کے لیے؟ ان کو کہا تھا میں نے کہ زمر کو شادی کے لیے قائل کریں، وہ میرے کہنے پہ مداخلت کر رہی ہیں۔ ان کی وضاحت پہ سعدی نے الجھے انداز میں بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ مجھے نہیں پتا، مگر مجھے یہ اس طرح ٹھیک نہیں لگ رہا، اور اسی متفکر چہرے سے باہر نکل آیا۔ لان میں شام اندھیر ہو چکی تھی۔ وہ برآمدے کے سٹیپ پہ بیٹھا کچھ دیر سوچتا رہا، پھر جیب سے موبائل نکالا اور جواہرات کا نمبر ملایا۔ فون کان سے لگائے سنجیدہ آنکھوں اور تنے تاثرات کے ساتھ دوسری جانب جاتی گھنٹی سنتا رہا۔ سعدی، اتنے عرصے بعد فون پہ تمہاری آواز سنی، کبھی کبھی ہمارے لیے وقت نکال لیا کرو، وہ نرم خوشگوار انداز میں بولی تھی۔ آپ یہ گلہ ایسے کرتی ہیں جیسے خود بھی واقف نہ ہوں کہ اب میرے لیے وقت کس کے پاس نہیں ہوتا۔ چاہ کر بھی وہ بیزار نہیں ظاہر کر سکا تھا خود کو۔ ہاشم کی ماں کو ہاشم کے کارناموں سے وہ ہمیشہ الگ رکھتا تھا، ہر چیز کے باوجود۔ اس رات شادی میں بھی تم نے مجھ سے خاص بات نہیں کی، سونے کی پارٹی پہ اس نیکلس والے واقعے کا۔ مسز کاردار، آج آپ نے کیا کیا ہے؟ اس نے اکھڑے خشک انداز میں بات کاٹی تو وہ ترنت بولی۔ اور کیا کیا میں نے؟ مجھے نہیں معلوم آپ کیوں زمر و فارس کی شادی کروانا چاہتی ہیں، مگر وجہ جو بھی ہو، میں نے بڑے ابا کو کہہ دیا کہ ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے سختی سے کہتے گویا بات ختم کی۔ تیسری دفعہ سعدی، وہ محظوظ مزہ لینے والے انداز میں گویا ہوئی تو وہ الجھا۔ سوری؟ پہلی دفعہ بچپن میں زمر کے جہیز کو آگ لگانا، اور دوسری دفعہ 4 سال پہلے زمر کو ایک خطرناک کیس میں دھکیلنا۔ 2 بار تم نے اس کی شادی نہیں ہونے دی، اب تیسری دفعہ رکھنا ڈالو گے؟ ایکسکیوز می؟ بے یقینی سے اس نے فون کو کان سے ہٹا کر دیکھا۔
مشکل بات نہیں کی میں نے، تم نے خود بتایا تھا بچپن میں وہ تمہیں اپنی شادی کی چیزیں دکھا رہی تھی اور پھر وہ چلی گئی اور تم وہیں کھیلتے رہے، پھر کھیل کھیل میں آگ لگ گئی اور اس کا جہیز جل گیا۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا مسز کارڈار۔ کچھ دیر پہلے کے تنے تاثرات غائب ہوئے اور وہ پھیکے پڑتے چہرے کے ساتھ وہ مشکل بول رہا تھا۔ اور تم اچھی طرح جانتے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ وہ شاید مسکرائی تھی۔ تم سے کھیل میں آگ نہیں لگی تھی، تم نے جان بوجھ کر آگ لگائی تھی۔ اس نے محظوظ سی سرگوشی کی اور وہ دم سادھے سانس روکے بیٹھا رہ گیا۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا مسز کارڈار، مگر وہ کہے جا رہی تھی۔ وہ تمہاری بیسٹ فرینڈ تھی اور وہ شادی کے بعد کراچی چلی جاتی۔ تم جیلس ہو گئے تھے اور انسیکیور بھی۔ مجھے جب تم نے بتایا تھا تب میں نے تمہاری آنکھیں پڑھی تھی بچے، وہ آگ تم نے خود لگائی تھی۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا مسز کارڈار، بدقت کہہ کر اس نے نچلے لب میں دانت پیوست کیے جیسے ڈھیروں ضبط کیا، آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ مگر اب تم 10 سال کے نہیں ہو، اب بڑے ہو جاؤ اور اپنی پھپھو کو اس کی زندگی گزارنے دو، اس کے رشتے میں مداخلت مت کرو، کیونکہ جب تم مداخلت کرتے ہو تو وہ صرف نقصان اٹھاتی ہے۔ آپ یہ اس لیے کہہ رہی ہیں تاکہ میں اس معاملے سے خود کو الگ کر لوں اور آپ کا جو بھی مقصد ہے وہ پورا ہو جائے؟ اس نے کمزور لہجے کو مضبوط کرنے کی ناکام جہد کی۔ ہاں میں اسی لیے کہہ رہی ہوں، مگر یہی سچ ہے، کیا نہیں ہے؟ اور لمحے بھر کی خاموشی کے بعد فون بند ہو گیا۔ سعدی کتنی دیر چپ چاپ اس سٹیپ پہ بیٹھا رہا، آنکھیں قدموں میں اگے گھاس پہ جمائے۔ وہ مسلسل لب کاٹ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا جواہرات اسے ڈسٹرب کرنا چاہتی تھی، مگر اس بات کا علم ہونا ڈسٹرب ہونے سے روک نہیں سکتا۔ میں دلائل پہ تکیہ کر بیٹھا۔ وہ وقت التجا کا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ اٹھ کر اندر آیا تو ندرت اور بڑے ابا مسلسل اسی بات پہ غور و خوض کر رہے تھے۔ وہ اس چہرے کے ساتھ نہیں آیا جس کے ساتھ گیا تھا، سو ان کو وہیں چھوڑے راہداری میں آگے چلا گیا۔ لاؤنج میں ٹی وی چل رہا تھا اور ملازم لڑکا صداقت سٹول پہ بیٹھا پیاز چھیلتے اسکرین پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اسے دیکھ کر شرمندہ سا اٹھنے لگا، مگر سعدی مزید آگے بڑھ گیا۔ زمر کے دروازے پہ دستک دی، پھر اسے دھکیلا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی تھی، فائل پہ جھکا لیمپ جلا تھا اور وہ گردن ترچھی کیے قلم سے کچھ لکھ رہی تھی۔ آہٹ پہ چہرہ اٹھایا، اسے دیکھ کر بھوری آنکھوں میں نرمی آئی اور مسکرائی۔ آؤ سعدی، سامنے کاؤچ کی جانب اشارہ کیا۔ وہ اسی طرح چپ چاپ وہاں آ بیٹھا۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ فائل بند کرتے ہوئے اس نے اسی نرمی سے پوچھا۔ سعدی نے بدقت مسکرانے کی صحیح کی۔ بس جاب چل رہی ہے۔ آپ؟ وہ رکا، سر ابھی تک جھکا تھا۔ ابا نے بھیجا مجھ سے بات کرنے کے لیے؟ جی، مگر میں آپ سے وہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ جو دلائل پہ تکیہ کیے مزید چند فکرے بولنے جا رہی تھی، اپنے ازلی اسپاٹ انداز میں بے تاثر سے فکرے۔ سعدی کی بات نے اسے روک دیا۔ وہ چونک کر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ تو پھر؟ بڑے ابا نے کہا ہے کہ آپ اس شادی پہ راضی ہیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں زمر کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گی میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ سر جھکائے انگلیاں مروڑتے بجھا بجھا سا کہہ رہا تھا۔ آپ بغیر کسی مجبوری یا دباؤ کے فیصلہ کریں، اپنی زندگی کا فیصلہ، میں آپ کو سپورٹ کروں گا۔ زمر نے اس بات میں سر ہلایا، الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس سب کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ آپ ان سے نفرت کرتی ہیں اور پھر بھی آپ ان سے شادی کرنے جا رہی ہیں۔ زمر کے بظاہر پرسکون چہرے پہ سایہ سا لہرایا، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ سر جھکائے وہ کہے جا رہا تھا۔ آپ کا دل بھی ان کی طرف سے صاف نہیں ہوا، لیکن اس سب کے باوجود آپ ان سے شادی کرنے جا رہی ہیں، تو میں آپ سے صرف ایک چیز چاہتا ہوں۔ اس نے جھکی نظریں اٹھا کر زمر کو دیکھا جو دم سادھے اسے سن رہی تھی۔ کیا آپ مجھ سے وعدہ کرتی ہیں کہ آپ فارس ماموں کو کبھی ہرٹ نہیں کریں گی؟ زمر نے تھوک نکلا، یوں کہ اس کی آنکھیں گھنگریالے بالوں والے خوبصورت لڑکے پہ جمی تھیں اور لب خاموش تھے۔ کیا آپ مجھ سے وعدہ کریں گی کہ آپ کبھی بھی ان کو دانستہ طور پہ نقصان نہیں پہنچائیں گی؟ وہ برے اور بھیانک خوف کے زیر اثر کہہ رہا تھا۔ زمر نے خواہ مخواہ چہرہ پھیر کر میز کو دیکھا، پھر لیمپ کو، پھر فائلز کو اور پھر دوبارہ سعدی کو۔ اتنا بڑا وعدہ جو انتقام کے ہر ارادے کو مار ڈالے۔ میں اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گی، آئی پرومس۔ چند لمحے بعد وہ سعدی کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی اور دوبارہ تھوک نکلا۔ سعدی نے گہری سانس لے کر بھووں پہ ہاتھ رکھے سر جھکا دیا، گویا تنے اعصاب ڈھیلے کیے۔ زمر ہنوز پلک جھپکے بنا اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے سر اٹھایا، مسکرایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ جو بھی چاہیں گی میں وہی کروں گا اور کرواؤں گا۔ زمر پھیکا سا مسکرائی۔ اور جب وعدہ ٹوٹے گا تو وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گا؟
ابا چاہتے ہیں میں اس سے شادی کر لوں، میں کر لوں گی شادی۔ میں نے کہا نا میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ دروازے تک گیا، پھر رکا، مسکراہٹ مدھم ہو کر حزن میں بدلی، سر جھکائے بنا مڑے دھیرے سے بولا، اور مجھے معاف کر دیجیے گا میری ہر اس چیز کے لیے جس نے آپ کو نقصان دیا۔ آئی ایم سوری۔ زمر میں جان بوجھ کر نہیں کرتا، پھر بھی میری وجہ سے کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ اور پھر رکے بنا باہر نکل گیا۔ زمر نے کن پٹی کو انگلی سے مسلا، اس سے لگا انگلیوں میں لرزش ہے۔ چیئر گھما کر رخ دائیں طرف کیا تو سنگھار میز پہ لگا آئینہ سامنے آیا، اور اس کا عکس بھی۔ کرسی پہ بیٹھی کنگریالے خوبصورت بالوں والی لڑکی جس کی ناک کی لونگ دمک رہی تھی مگر آنکھیں پریشان تھیں۔ تبھی اس کا فون بجا۔ وہ چونکی، غیر شناسہ نمبر آ رہا تھا۔ تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے اس نے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو پروسیکیوٹر صاحبہ، مجھے تو پہچانتی ہوں گی آپ۔ اور وہ فارس کی آواز کیسے نہیں پہچان سکتی تھی؟ فکر مند تاثرات بدلے، آنکھیں سنجیدہ اور سپاٹ ہو گئی۔ جی فارس کہیے۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتی ہیں کیوں ملنا چاہتا ہوں؟ وقت آپ بتائیں، جگہ میں بتاؤں گا۔ اس نے آنکھیں میچ کر بہت سی کڑواہٹ اندر اتاری اور پھر ہموار لہجے میں بولی، اوکے کل شام 4 بجے مل سکتی ہوں میں، مگر کدھر؟ اسی ریسٹورانٹ میں جہاں آپ کو بلا کر گولی ماری تھی میں نے۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ زمر کی آنکھوں کی سرد مہری مزید بڑھی۔ شیور، اور موبائل کا بٹن زور سے دبا کر کال کاٹی۔ اذیت تھی۔ عکس چننے میں عمر گزری ہے، ایسا ٹوٹا ہے آئینہ مجھ سے۔ چھوٹے باغیچے والے گھر کے لاؤنج میں ٹی وی کا شو جاری و ساری تھا اور ہنی نفی میں سر ہلاتی ادھر ادھر چکر لگاتی پھر رہی تھی۔ دفتن وہ رکی اور تندھی سے صوفے پہ بیٹھے سعدی کو گھورا۔ وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ کیا تم چند لمحے کے لیے زمر اور اپنے تمام اختلافات بھلا کر ان کے لیے غیر جانبداری سے نہیں سوچ سکتی؟ وہ تھک سا گیا تھا۔ ہنی نفی میں سر ہلاتی سامنے بیٹھی، ہاتھ سے ماتھے پہ کٹے بال ہٹائے جو پھر دوبارہ وہیں گر گئے۔ وہ اصل بات چھپا رہی ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بغیر کسی منفی وجہ کے ماموں سے شادی پہ راضی ہو جائیں۔ وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میرا خیال ہے وہ بڑے ابا کے کہنے پہ ایسا کر رہی ہیں، اور دل میں ابھی بھی ماموں کے لیے بغض ہوگا۔ شاید وہ سچ کی تلاش میں ہے، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ ان پہ شک کرنا چاہیے۔ اوہ خدا، آپ لوگوں کو کیوں نہیں نظر آ رہا؟ وہ متعجب، حیران، پریشان تھی۔ وہ زمر یوسف ہیں، ان کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ فارس ماموں کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے اپنی زبان دی ہے کہ وہ فارس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وہ ایک ایک حرف بہت سنجیدگی سے بولا تھا۔ حنین چپ ہو گئی، سینے پہ بازو لپیٹ لیے اور الجھی سے انگلی کا ناخن دانت سے کترنے لگی۔ مگر چند ثانیے بعد انگلی دانتوں سے نکال کر وہ حتمی انداز میں بولی، مگر میں ان پہ یقین نہیں کر سکتی۔ بس کر دو حنین۔ ندرت کچن سے اکتا کر نکلی، ہاتھ میں کفگیر تھا، گویا حنین کو دے مارنے کا ارادہ ہو۔ ان دونوں کے سامنے کھڑے، کمر پہ ہاتھ رکھے، وہ جب بولیں تو بیزار لگ رہی تھیں۔ کوئی عقل ہے تم میں؟ وہ فارس کو برا بھلا کہتی تھی تب بھی ہم سب کو شکایت تھی، اب نہیں کہہ رہی تب بھی تم اس کے پیچھے پڑی ہو۔ جب ایک دفعہ اس نے اپنے الزامات واپس لے لیے تو اسے معاف کرو اب۔ مگر وہ کیسے ہنسی خوشی ماموں سے شادی کر سکتی ہیں؟ حنین اب کے ذرا دھیمے لہجے میں بولی، لاشعوری طور پہ کشن پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ادھر امی نے کفگیر گھمایا، ادھر اس نے کشن کو ڈھال بنایا۔ کیونکہ اس میں تم سے زیادہ عقل ہے۔ وہ بھی گویا تھک گئی تھیں۔ وہ بیمار ہے بیٹا، اس کے گردے خراب ہیں، اور بڑے ابا پہلے سے زیادہ بیمار رہنے لگ گئے ہیں۔ حنا نے آہستہ سے کشن چھوڑ دیا۔ اس کو فارس سے بہتر رشتہ نہیں ملے گا، وہ سمجھ چکی ہے، اس لیے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے گزشتہ رویے کا ازالہ کرنے جا رہی ہے۔ تو تم دونوں کیوں مین میخ نکال رہے ہو؟ نہیں، مجھے تو اب کوئی اعتراض نہیں۔ سعدی نے فوراً ہاتھ اٹھا دیا اور احتیاط سے کفگیر کو دیکھا جو ہنوز امی کے کمر پہ رکھے ہاتھ میں تھا۔ حنا چپ چاپ لب کاٹتی رہی، چہرے کی خفگی اب تعصف اور ندامت میں بدل گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، بس اتنا سا کہا اور اٹھ کر اندر چلی گئی۔ ندرت افسوس سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اسے کیا ہو گیا سعدی؟ یہ پہلے ایسی نہیں تھی۔ سعدی نے گہری سانس لیتے ریموٹ اٹھا لیا۔ امی، ہم میں سے کوئی بھی پہلے ایسا نہیں تھا۔ ندرت کچھ منہ میں بڑبڑاتی پلٹ گئیں۔ سعدی وہیں بیٹھا رہا، پھر ٹی وی چھوڑ کے اپنے کمرے میں آیا۔ سیم اس کے لیپ ٹاپ پہ بیٹھا کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ آپ کو کمپیوٹر چاہیے بھائی؟ اسے آتے دے کر تابیداری سے پوچھا۔ تم بیٹھو۔ اس نے جھک کر اسٹڈی ٹیبل کے نچلے دراز سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا اور الماری تک آیا۔ پٹ کھول کر احتیاط سے باکس کا ڈھکن الماری کے اندر کر کے ہٹایا۔ سیم دور تھا، اس طرف اس کا رخ نہیں تھا۔
باکس کے اندر ایک پلیٹینیم اور ہیروں کا جھلملاتا نیکلس رکھا تھا، جواہرات کا نیکلس جو اسے واپس کرنا تھا، اور ساتھ میں سفید رنگ کی فلیش ڈرائیو۔ اس نے ڈرائیو نکالی، ڈبہ الماری کے اندر چھپا کر رکھا اور باہر نکل آیا۔ حنین اپنے بیڈ پہ بیٹھی ایک رسالے کے ورق پلٹ رہی تھی جب سعدی چوکھٹ میں آیا۔ یہ وہ فائلز ہیں جو مجھ سے نہیں کھلیں، کیا تم انہیں کھول دو گی؟ وہ چونکی، سر گھما کر اسے دیکھا، آنکھوں میں تعجب درایا۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، میں ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتی اب۔ کچھ دن اسے اپنے پاس رکھو، اگر موڈ بنے تو کر دینا، نہیں تو واپس دے دینا، مگر اسے رکھو اور سوچو کہ تم میری مدد کرنا چاہتی ہو یا نہیں۔ وہ فلیش اس کی سمت بڑھائے ہوئے تھا۔ حنین کی آنکھوں میں خفگی تھی، مگر اس نے چپ چاپ وہ پکڑ لی۔ سعدی چلا گیا تو وہ اٹھی، الماری تک آئی، اس کے نچلے جوتوں والے خانے کے برابر بیٹھی، ایک بڑا باکس نکالا، اس میں وہ لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ اور دوسرے ایسے کئی گیجٹس رکھے تھے جو اورنگزیب کاردار نے اسے دیے تھے۔ علیشہ کا لاکٹ بھی ادھر ہی تھا۔ ہنا نے وہ فلیش بھی ان ممنوعہ اشیاء کے ساتھ رکھ دی اور ڈبہ بند کر کے اندر دھکیل دیا۔ پھر گہری سانس بھر کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوچنا کیا تھا؟ جو طے کر لیا بس کر لیا۔ اپنے قاتل کی ذہانت پہ حیران ہوں میں، ہر روز ایک نیا طرز قتل ایجاد کرے۔ مئی کی چلچلاتی سپہر پورے شہر کو گویا جھلسا رہی تھی۔ ایسے میں اس پوش علاقے کا وہ ریسٹورانٹ خالی لگ رہا تھا۔ دور کوئی اکا دکا میز پر تھی، ورنہ گرمی نے کاروبار ٹھنڈا کر رکھا تھا۔ گھنگریالے بالوں کو ہاف کیچر میں باندھے، کوہنی پہ پر سٹکائے، سیاہ منی کوٹ اور سفید لباس میں ملبوس زمر متناسب چال چلتی اندر داخل ہوئی اور سیدھی دروازے کے قریب ایک میز تک چلی آئی۔ گئے برسوں میں ایک روز ادھر زرتاشا بیٹھی دکھائی دی تھی، اب وہ کرسی خالی تھی۔ بے تاثر چہرے کے ساتھ وہ بیٹھ گئی اور پھر کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ 4 بج چکے تھے۔ ریسٹورانٹ کافی بدل چکا تھا، رنگ، فرنیچر، شاید مینیو بھی، مگر اسے تو ایک ایک تفصیل یاد تھی۔ سو کوشش کی کہ بھوری آنکھوں کو میز پہ رکھے گلدان پہ جما دے اور ہلائے نہیں، ورنہ کچھ اندر تک ہل جاتا تھا۔ لانگ ٹائم میڈم، وہ کرسی کھینچ کے سامنے بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تو زمر نے آنکھیں اٹھائیں۔ آخری ملاقات کا منظر آنکھوں میں جھلملا دیا۔ جیل کا ملاقاتی کمرہ اور میز کے پار بیٹھا سفید کرتے شلوار اور کسی ہوئی پونی والا فارس۔ میں معافی نہیں مانگوں گا۔ پھر منظر بدلا اور 4 برس پہلے کی زرتاشا اسٹرا لبوں میں دبائے ادھر بیٹھی نظر آئی، اور اب وہ پوری آستین کی ٹی شرٹ میں ملبوس، ہاتھ باہم ملا کر میز پہ رکھے، چھوٹے کٹے بالوں کے ساتھ ہلکی سنہری آنکھوں کو سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ ان تینوں مناظر میں زرتاشا، جیل والا فارس، اب کا فارس، ان سب میں اگر کچھ مشترک تھا تو وہ زمر تھی۔ وہی بال، وہی سیاہ کوٹ، وہی سفید لباس۔ سب آگے بڑھ گئے یا پیچھے رہ گئی، ایک اسی کی زندگی رکی ہوئی تھی۔ لانگ ٹائم فارس۔ ویٹر نے آ کر مینیو کارڈ سامنے رکھے۔ زمر نے کافی منگوائی، فارس نے کچھ نہیں منگوایا۔ تو کیوں ملنا چاہتے تھے آپ مجھ سے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ ٹھنڈا سا بولی۔ آپ کے والد نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے شادی کر لوں۔ اس کے تاثرات دیکھنے وہ رکا۔ زمر نے ہلکے سے اس بات میں سر کو خم دیا۔ مجھے معلوم ہے، انہوں نے مسز کاردار کے کہنے پہ ایسا کیا اور مسز کاردار نے میرے کہنے پہ۔ فارس نے تعجب سے چہرہ ذرا پیچھے کیا، پتلیاں سکیڑ کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے زمر نے ابرو اٹھائی۔ کیوں؟ آپ کو کیا لگا تھا میں جھوٹ بولوں گی، اداکاری کروں گی، یہ ظاہر کروں گی کہ آپ کو معاف کر دیا ہے یا بے گناہ سمجھتی ہوں اور دل سے شادی پہ راضی ہوں؟ ذرا سے استہزاء سے نفی میں سر ہلایا۔ آپ مجھے بالکل نہیں جانتے فارس۔ وہ پیچھے ہو کر بیٹھا، کھوجتی مشتبہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے واقعی امید نہیں تھی کہ وہ خود ہی ہر شے کا اعتراف کر لے گی۔ آپ نے مسز کاردار سے ایسا کرنے کے لیے کیوں کہا؟ کیونکہ مجھے چند دن پہلے یہ معلوم ہوا کہ آپ نے میرا رشتہ مانگا تھا اور میری امی نے انکار کیا تھا۔ اس سے پہلے میں اتنے سال یہ سمجھتی رہی کہ آپ نے مجھے صرف استعمال کی شے سمجھ کر استعمال کیا، کولیٹرل ڈیمیج۔ مگر اب مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ ذاتی جنگ تھی، میں مظلوم نہیں تھی، انتقام لیا تھا آپ نے مجھ سے۔ وہ خبریں پڑھنے کے انداز میں کہی گئی۔ کافی آ گئی تو اس نے کپ اٹھا لیا، جلتا ہوا مایا لبوں سے لگایا۔ اچھا پھر؟ وہ چبھتی آنکھیں اس پہ مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ابا تب سے اب تک میری شادی آپ سے کروانا چاہتے ہیں، سو میں نے مسز کاردار سے کہا کہ وہ ایسا کروا دیں۔ میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ کافی اچھی ہے؟ سرا کر اس نے کپ واپس دھرا۔ اور کس لیے؟ جواب میں زمر نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ یہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے میں آپ سے آپ کے جرائم کا اعتراف کروا سکتی ہوں، اور مجھے یہی کروانا ہے۔
تو اگر آپ مجھ سے انتقاماً شادی کرنا چاہتی ہیں تو مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ کیونکہ آپ کے برعکس میں کمر پہ وار کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. میں آپ کو پہلے سے وارن کر رہی ہوں. میں یہ شادی آپ سے اعتراف جرم کے لیے کر رہی ہوں. اس لیے آپ چاہیں تو یہ شادی نہ کریں اور میرے ابا کو انکار کر دیں. فیصلہ آپ کا ہے. کپ کے منہ پہ انگوٹھا پھیرتی وہ کہہ رہی تھی. فارس کی آنکھوں میں ناگواری ابھری. اس آپشن کا شکریہ. کیا میں اس پوزیشن میں ہوں کہ جب وہ اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں تو ان کو انکار کر دوں؟ زمر نے ہلکے سے کندھے اچکائے. میں نے آپ کو مطلع کرنا تھا، کر دیا. آپ مجھ سے شادی کریں گے تو اعتراف جرم کرنا ہی پڑے گا ایک دن. آگے آپ کی مرضی. کپ اٹھا کر گھونٹ بھرا. پرسکون مطمئن آنکھیں فارس پہ جمی تھیں. فارس آگے ہوا، میز پہ ہاتھ رکھ کے اس کی سمت جھکا. کیا آپ مجھے چیلنج کر رہی ہیں؟ سچائی بتا رہی ہوں. اور یہ سچائی کتنے لوگوں کو مزید بتانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ اگر آپ نے وہ جرم نہیں کیا تو آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے. کپ پرے کر کے اس نے بیگ کی اسٹریپ کندھے پہ ڈالی. سرد سا مسکرائی. اور اگر آپ کو شادی پہ کوئی اعتراض نہ ہو تو اتنا خیال رکھیے گا کہ میرے بھتیجے اور میرے ابا اس معاملے سے بے خبر رہیں جو ہمارے درمیان ڈسکس ہوا ہے. اس سب میں ان کو دکھ نہیں پہنچنا چاہیے. شیور. اس نے تلخی سے گردن کو خم دیا. کوئی اور سوال نہیں ہے تو میں جاؤں؟ اور پرس تھامے اٹھی، کرسی دھکیلی اور جانے کے لیے مڑی. صرف ایک سوال میم. وہ جیب سے والٹ نکالتے اٹھا، سر جھکائے چند نوٹ نکالے، میز پہ رکھے اور چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا. وہ پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. اگر میرے خلاف ان ساری انتھک محنت کے بعد آپ کو یہ معلوم ہوا کہ میں بے گناہ تھا تو کیا کریں گی آپ؟ زمر جو اس کی مخاطب کرنے پہ رکی تھی، پرس پہ ہاتھ رکھے کھڑی چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی. ہم دونوں جانتے ہیں کہ آپ بے گناہ نہیں ہیں. پھر مڑی اور تیز تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گئی. اس کے پاس اس سوال کا جواب نہ تھا یا اس نے جواب سوچا ہی نہیں تھا. فارس کان کی لو مسلتا سوچتی نگاہوں سے اسے جاتے دیکھتا رہا. ہو گلا کسی سے کیوں اپنی مات کہی جب، شے جو دلا دیں وہ اپنے ہی تو مہرے ہیں. کثرے کارڈار میں اس رات ڈائننگ ہال میں کھانا چن دیا گیا تھا اور ہاشم خالی سربراہی کرسی کی دائیں ہاتھ پہلی کرسی پہ بیٹھا نیپکن پھیلا رہا تھا جب اس نے لاؤنج کی سمت سے جواہرات کو آتے دیکھا. کس کا فون تھا؟ جواہرات پہلے سربراہی کرسی پہ بیٹھی، لٹ انگلی سے پیچھے کی، پھر کوہنیاں میز پہ رکھے دونوں ہاتھوں کو اوپر تلے رکھ کے تھوڑی ان پہ جمائے مسکرا کر اسے دیکھا. وہ سیاہ پینٹ کے ساتھ سفید شرٹ میں ملبوس سر جھکائے پلیٹ اپنی طرف کر رہا تھا. فارس کا. چاول پلیٹ میں نکالتے ہاشم نے ناگواری سے سر جھٹکا. اتنا برا منہ مت بناؤ. اس نے بتایا کہ وہ زمر سے شادی کے لیے راضی ہے اور یہ کہ میں زمر کے والد کو مطلع کر دوں. کیا اسے یہ اطلاع اپنی بہن کو نہیں دینی چاہیے تھی؟ ان کو بھی دے گا. مجھے تو بس یہ جتا رہا تھا کہ زمر نے اسے بتا دیا ہے کہ اس نے خود یہ بات شروع کرنے کے لیے مجھے کہا تھا. کانٹے سے چاول لبوں تک لے جاتے ہاشم نے رک کر اچھمبے سے اسے دیکھا. زمر نے اسے کیوں بتایا؟ اسے مجھ پہ اعتبار نہیں ہے. اسے لگا ہوگا کہ میں اس راز کو اس کے خلاف استعمال کر سکتی ہوں، اس لیے بتا دیا. مجھے بھی اس کی امید نہیں تھی، مگر بہرحال وہ ایک عقل مند عورت ہے. گہری سانس لے کر جواہرات نے سلاد کے پیالے سے چمچ بھر کر اپنی پلیٹ میں ڈالا. انتقام لینے کے 1000 طریقے ہوتے ہیں. اسے فارس سے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بالکل بھی یہ سب پسند نہیں آ رہا. وہ ناپسندیدگی سے کہتا پلیٹ پہ جھکے کھا رہا تھا. تمہیں کیا برا لگ رہا ہے؟ وہ شادی کے بعد ادھر ابرو سے کھڑکی کی جانب اشارہ کیا جس کے پار دور سبزہ زار انیکسی کھڑی تھی. ادھر آ کر رہنے لگ جائے گی. صبح شام مجھے اس کی شکل دیکھنی ہوگی. ناقابل برداشت. منہ میں چاول رکھے برہم آنکھوں کے ساتھ چباتا رہا. یہ ہمارے لیے زیادہ اچھا ہے، تم دیکھتے جاؤ. وہ مسکرا دی. شیرو کہاں ہے؟ کل بھی ڈنر پہ نہیں تھا. تھوڑی خاموشی کے بعد ہاشم نے مقابل رکھی خالی کرسی کو دیکھ کر پوچھا. دوستوں کے ساتھ باہر ہے شاید. آپ نے پوچھا نہیں یہ کون سے نئے دوست نکل آئے ہیں اس کے؟ خود ہی تو کہتے اس پہ دباؤ نہ ڈالا کروں، سو خاموش ہوں. ہاشم نے نیپکن سے لب تھپ تھپائے اور پھر اسے گویا میز پہ پرے پھینکا. جواہرات نے چونک کر اسے دیکھا. وہ برہم نظر آ رہا تھا. وہ ابھی تک شیری کی وجہ سے ایسا ہے؟ اس بات کو 1.5 ہفتہ ہی تو ہوا ہے، اتنی جلدی کیسے سنبھلے گا؟ خیر تم بات کر کے دیکھ لو، کیونکہ جب میں بات کروں گی تو پھر ایک ہی دفعہ کروں گی. مسکراتی ہوئے مگر سرد لہجے میں کہہ کے وہ کھانے لگی. پھر کبھی صحیح. ہاشم میز سے سیل فون اٹھاتا کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا. البتہ اس کی آنکھوں میں ہنوز غصہ اور ناگواری موجود تھی. تو محبت سے کوئی چال تو چل، ہار جانے کا حوصلہ ہے مجھ کو. اپارٹمنٹ بلڈنگ کے اس فلور پہ مدھم بتیاں جل رہی تھیں. سیڑھیاں ویران تھیں، البتہ لفٹ کی بیرونی اسکرین پہ نمبر بدلتا نظر آ رہا تھا.
دفتن لفٹ ادھر ہی رکی، دروازے سس کی آواز سے کھلے، اندر سے اسٹریپ والا بیگ کندھے پہ ڈالے، جینز ٹی شرٹ اور الٹی پی کیپ والا احمد نکلا۔ ماتھے پہ کٹے بال اب کے کیپ کے اندر تھے اور لاپرواہ چہرے پہ وہی تاثرات تھے جو ہمیشہ ہوتے تھے۔ لبوں کو گول کیے وہ مدھم سی سیٹی بجاتا اپنے دروازے تک آیا، چابی لاک میں گھمائی، اسے کھول کر اندر قدم رکھا۔ راہداری میں اسی طرح سیٹی بجاتا آگے آیا، لاؤنج کی میز پہ بیگ رکھا اور کیپ اتاری تھی کہ ایک دم کرنٹ کھا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ کچن کاؤنٹر کے اونچے سٹول پہ فارس اس کی طرف پشت کیے بیٹھا تھا، کوہنیاں کاؤنٹر پہ جمائے وہ سافٹ ڈرنک کے کین سے گھونٹ بھر رہا تھا۔ اوہ ایم جی، احمد نے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر پلٹ کر راہداری کو اور پھر ہاتھ میں پکڑی چابیوں کو۔ کیا تم میرے گھر کا لاک توڑ کر اندر آئے ہو؟ فارس نے گھونٹ بھرتے بھرتے رک کر چہرہ گھمایا، چھوٹے سے فلیٹ کا جائزہ لیا۔ یہ گھر ہے، کم از کم جیل نہیں ہے، وہ چل کر کہتا کاؤنٹر تک آیا اور خفگی سے اسے دیکھا۔ فارس اسی گرے پوری آستین کی شرٹ میں ملبوس تھا جو سپہر زمر سے ملاقات میں پہن رکھی تھی۔ میں نے پوچھا تم میرے اپارٹمنٹ میں داخل کیسے ہوئی ہے؟ تمیز ہے، کیا تم مجھے آپ نہیں کہا کرتے تھے؟ اسے گھور کر دیکھا اور کین اونچا کر کے آخری گھونٹ اندر انڈیلا۔ تب ہم اتنے بے تکلف نہیں تھے۔ خود ہی شانے اچکا کر اپنے سوال پہ لعنت بھیجتا وہ فریج تک آیا اور کھول کر اندر جھانکا، پھر دروازہ بند کر کے برا منہ بنا کر پلٹا۔ آخری کین تمہیں ہی مبارک ہو غازی، اب بتاؤ مزید کتنا اسلحہ چاہیے؟ دوسرا سٹول کھینچ کر اس کے ہمراہ بیٹھا اور رخ بھی اس کی طرف پھیر لیا۔ جیل سے نکلتے ہی فارس نے اسے فون کر کے اسلحہ منگوایا تھا جو اس نے ارینج کر کے دے بھی دیا تھا۔ اسلحہ نہیں چاہیے؟ پھر میں شادی کر رہا ہوں۔ خالی کین ہاتھ میں گھماتے اس نے چہرہ موڑ کر احمد کو دیکھا۔ احمد کا پہلے تو منہ کھل گیا، پھر اس نے بند کر لیا، پھر اس بات میں 2-3 دفعہ سر ہلایا۔ گڈ، مبارک ہو۔ فارس نے ابرو اٹھا کر بس یہی والے انداز میں اسے دیکھا۔ اور کیا پوچھوں؟ ناراضی سے سر جھٹکا، پھر چھت کو دیکھتے ذرا سا سوچا۔ ویسے کون ہے یہ بیچاری جس سے تم شادی کرنے جا رہے ہو؟ فارس چند لمحے سوچتا رہا، پھر گہری سانس لی۔ چڑیل سے۔ نہ کرو بھائی، احمد نے ناک سے مکھی اڑائی۔ اب اتنی کوئی بری شکل کی بھی نہیں ہوگی جو اسے چڑیل کہا جائے، پتہ ہے یہ سب لڑکیاں۔ بولتے بولتے ایک دم اسے بریک لگی، سٹول سے جھٹکے سے اٹھا، نہایت بے یقینی سے فارس کو دیکھا جو ہنوز بیٹھا کین کو ہاتھوں میں گھما رہا تھا۔ وہ چڑیل؟ نہ کرو یار، وہ پروسیکیوٹر زمر یوسف۔ اس کے کندھے کو جھنجھوڑتا وہ واپس سٹول پہ بیٹھا، آنکھیں ابھی تک بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ مگر کیوں؟ دماغ تو ٹھیک ہے؟ وہ حیران پریشان سا پوچھے جا رہا تھا۔ دفتن ڈور بیل بجی۔ کھانا منگوایا تھا، لے آؤ پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے کین ڈسٹ بن کی جانب اچھالتے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو احمد کو چاروں نچار اٹھنا پڑا۔ 15 منٹ بعد وہ دونوں لاؤنج کے صوفوں پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میز پہ ٹیک اوے کے ڈبے کھلے پڑے تھے اور کھانا ختم ہوا چاہتا تھا۔ میرا مشورہ مانو تو فوراً شادی سے انکار کر دو، ورنہ جو زمر صاحبہ تمہیں برا پھنسائیں گی نا، یاد رکھو گے۔ فارس نے بیزاری سے ناک سے مکھی اڑائی۔ نہیں کر سکتا انکار، اس کے باپ کے احسان ہے مجھ پہ، وہ نہ ہوتے تو میں یہاں نہ ہوتا، اور ان کی بیٹی نہ ہوتی تو واقعی تم یہاں نہ ہوتے۔ بکو مت۔ وہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتا پیچھے ہو کر بیٹھا، بازو صوفے کی پشت پہ لمبا سا پھیلا لیا۔ اوپن کچن کی سمت دیکھتے وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ ویسے ایک بات سوچنے کی ہے، اگر اس کو تم سے، فارس نے نگاہیں اس کی جانب پھیر کر گھورا۔ احمد رکا۔ اگر ان کو تم سے، تصحیح کرتے بات جاری رکھی۔ اعتراف جرم کروانا ہے یا تمہیں مجرم ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہ کام تو کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے نا؟ مجھے معلوم ہے وہ کیوں شادی کرنا چاہتی ہے۔ جب آخری دفعہ وہ جیل میں مجھے ملنے آئی تھی تو اس نے کہا تھا، اچھا ہے جیل توڑو اور باہر جاؤ، دوبارہ شادی کرو اور اس بیوی کو بھی مار دو، تم وائف کلرز کی سائی کی۔ پتہ نہیں کچھ ایسے ہی بولا تھا اس نے۔ ہلکے سے سر جھٹکا تو احمد کا منہ کھل گیا۔ تم ان کے نزدیک وائف کلر ہو اور بیوی کو قتل کرنے والے ہمیشہ یہی تو کرتے ہیں۔ احمد نے پرجوش انداز میں صوفے کے بازو پہ ہاتھ مارا۔ وہ پہلے قتل کے الزام سے بچ جائیں تو دوبارہ شادی کرتے ہیں اور دوبارہ قتل کرتے ہیں دوسری بیوی کو۔ وہ سمجھتی ہیں تم انہیں بھی مارنے کی کوشش کرو گے اور پکڑے جاؤ گے۔ نہیں، اسے اچھے سے پتہ ہے میں اسے نہیں ماروں گا، مگر باقی دنیا کو تو نہیں پتہ۔ مطلب؟ احمد نے الجھ کر اسے دیکھا۔ وہ 2 انگلیوں سے تھوڑی کے بال نوچتے کہہ رہا تھا، وہ مجھے زمر یوسف کے ارادہ قتل کے جرم میں پھنسانا چاہے گی، وہ واقعات کو اپنی مرضی سے ترتیب دے گی، ایسے کہ دنیا مان لے فارس غازی نے پھر سے زمر کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس دفعہ لوگ اس کا یقین کر لیں گے۔ احمد دم بخود بیٹھا سن رہا تھا۔
ذرا دیر کو خاموشی چھا گئی، پھر اس نے گویا جھرجھری لی۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم اس سے شادی کر رہے ہو؟ ابھی بھی وقت ہے یار، اس کے باپ کو انکار کر دو یا یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ مگر فارس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے پاس میرا جرم ثابت کرنے کا یہ آخری راستہ ہے، میرے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا یہ آخری راستہ ہے، میں اس کو نہیں گنواؤں گا۔ وہ اپنی پوری کوشش کر لے تب بھی مجھے نہیں پھنسا پائے گی۔ پچھلی دفعہ اگر وارث کے قاتل مجھے سیٹ اپ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے تو وہ میری غلطی تھی۔ وہ انگوٹھے کے ناخن سے تھوڑی مسلتا میز پہ بکھرے ڈبوں کو دیکھتا کہہ رہا تھا، میرا بھائی قتل ہوا تھا تو مجھے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے تھی، مگر مجھے لگا تھا، اس نے تلخی سے مسکرا کر سر جھٹکا، کہ مجھے کوئی پھنسا نہیں سکتا۔ تب تک میں لوگوں کو گرفتار کرتا آیا تھا، کوئی مجھے کیسے گرفتار کر سکتا تھا؟ مگر اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا اسٹیپنی، اس دفعہ میں تیار ہوں۔ حتمی سنگین لہجے میں کہہ کر اسے دیکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ احمد ابھی تک فکر مندی سے اسے تک رہا تھا۔ میڈم، پروسیکیوٹر کا قصور نہیں ہے، فارس نے اپنی نرمی سے اسے گویا تسلی دی۔ ہاں، وہ تمہیں پھانسی پہ لٹکا دے تب بھی کہنا اس کا قصور نہیں ہے۔ وہ جی جان سے جل گیا تھا۔ یہ میرا قصور ہے، میرے بھائی کے دشمن اور میرے دشمنوں نے میری وجہ سے مجھے پھنسانے کے لیے اس کو زخمی کیا۔ اگر وہ مجھے مورد الزام ٹھہراتی ہے تو وہ غلط نہیں ہے۔ چابی اور فون اٹھا کر وہ راہداری کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے پتہ ہے کیا لگتا ہے؟ عقب سے احمد کی آواز پہ اس کے قدم ٹھہرے۔ مجھے لگتا ہے یہ سب وہ بہانے ہیں جو تم نے گھڑے ہیں، اس کے ابا کے احسان، اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا موقع، اس کے دکھوں کی وجہ تمہاری ذات کا ہونا۔ سب بہانے ہیں غازی۔ وہ بکھرے ڈبے سمیٹتا سر جھکائی کہہ رہا تھا۔ فارس نہیں مڑا، وہیں رکا کھڑا رہا۔ آنکھیں بیرونی دروازے پہ لگی تھیں اور گردن میں ڈوب کر ابھرتی گلٹی واضح دکھائی دی تھی۔ اسے پتا تھا اسٹیپنی کیا بکنے والا ہے۔ تم اسے پسند کرتے ہو اور اسے کھونا نہیں چاہتے، یہ پہلی وجہ ہے، باقی وجوہات اس کے بعد آتی ہیں۔ بکو مت، وہ بنا پلٹے مدھم آواز میں بولا، تیز قدموں سے باہر نکلا اور دروازہ زوردار ٹھاس سے بند کیا تو ڈبے اکٹھے کرتے احمد کے ہاتھ سے کچھ گرتے گرتے بچا۔ آؤچ! اس نے خفگی سے راہداری کی سمت دیکھا۔ سچ بولنے کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ اسٹیپنی، احمد ناگواری سے تصحیح کرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کتنی عجیب بات ہے، جو نہ چاہتا تھا میں، قسمت سے اس طرح کا مقدر ملا مجھے۔ یوسف صاحب کا بنگلہ رات کے اس پہر خاموش اور اداس پڑا تھا۔ لاؤنج کی کھڑکی سے اندر جھانکو تو سب تاریک تھا، سوائے یوسف صاحب کی ویل چیئر کے جسے وہ خود چلاتے، راہداری کی سمت لے جا رہے تھے۔ سناٹے میں پہیوں کی چین چین نے جیسے کوئی مدھم سا نوحہ بلند کیا، پھر اس میں زمر کے کمرے کے دروازے کی چرچراہٹ بھی شامل ہوئی جسے دھکیل کر وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ جائے نماز پہ بیٹھی، دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹے، سلام پھیر چکی تھی اور اب دعا مانگنے کی بجائے مخملین جائے نماز پہ انگلیاں پھیرتی کچھ سوچ رہی تھی۔ آہٹ پہ چونک کر گردن موڑی، انہیں دیکھ کر نرمی سے مسکرائی اور رخ ان کی سمت پھیرتے ہوئے اکڑوں بیٹھ کر گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنا لیا، پھر نرمی سے پوچھا، آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ بڑے ابا نے نم آنکھوں سے اس کا چہرہ تکا۔ سیاہ دوپٹے کے حالے میں وہ گندمی چہرہ تھا۔ خوبصورت نہیں تھی وہ، مگر اچھی شکل کی تھی، پرکشش، اور کچھ اس کا ٹھنڈا پرسکون انداز تھا جو اسے پرکشش بناتا تھا۔ وہ بھگو بھگو کر اور لپیٹ لپیٹ کر بھی اسے ٹھنڈے انداز میں مارا کرتی تھی، اور اپنی نرمی اور تلخی کے باوجود وہ ان کو بہت پیاری تھی۔ تم ناراض ہو کیا؟ انہوں نے اس کا سوال شاید سنا ہی نہیں، بس گیلی آنکھوں سے دیکھتے اپنی پوچھے گئے۔ نہیں ابا، میں کیوں ناراض ہوں گی؟ تم نے سادی سے کہا کہ تم شادی کر لو گی فارس سے، کیا یہ ناراضی میں کہا؟ زمر کی آنکھوں میں کرچیاں سی ابھریں، مگر وہ ان کو چھپا کر مسکرا دی۔ زمر سے کوئی زبردستی کروا سکتا ہے کیا؟ پھر بیٹے تم کیوں شادی کر لو گی اس سے؟ تم انکار کرنا چاہتی ہو تو کر دو، میں ساری بات یہیں ختم کر دوں گا۔ وہ بھی پتہ نہیں کیسے میں مسز کاردار کی وجہ سے وہ سب فارس سے بول گیا۔ شکستگی سے نفی میں سر ہلاتے وہ سخت رنجیدہ خاطر لگ رہے تھے۔ اس روز جس شادی پہ میں ساتھی لوگوں کے ساتھ گئی تھی نا، ادھر میں نے حماد کو دیکھا، کرن بھی ساتھ تھی اور 2 بچے بھی۔ وہ اداسی سے مسکرا کر کہہ رہی تھی، تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ورنہ میں صرف خود کو اور باقی سب کو نقصان دوں گی۔ اس لیے اب میں اس فیصلے پہ عمل درآمد کرنے جا رہی ہوں تاکہ ہم سب کی زندگی میں بہتری آئے۔ ہم سب اس ناسور سے جان چھڑا لیں جو 4 برس قبل ہماری زندگی میں آیا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم دل سے فارس سے شادی پہ راضی ہو؟ میں اپنی زندگی سے یہ ناسور اکھاڑ پھینکنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوں ابا۔ فارس سے شادی تو چھوٹی بات ہے۔ وہ بہت ضبط سے مسکراتی اس کا نام لے کے کہہ رہی تھی۔ اور
تم نے اس کی طرف سے اپنا دل صاف کر لیا کیا؟ ان کے چہرے پہ امید جاگی تھی، پھر بھی ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی زمر نے سر اس بات میں ہلایا۔ میرے خیالات اس کے بارے میں بالکل کلیئر ہیں، اگر کوئی ابہام تھا بھی تو وہ بھی دور ہو چکا ہے۔ میں اس سے ملی تھی شام میں، ہم دونوں نے اس بارے میں بات کی، اپنی ترجیحات بتائیں اور وہ میری طرف سے مطمئن تھا، جبھی اس نے رضامندی ظاہر کر دی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اس کے متعلق میرے دل میں کوئی میل نہیں، کوئی بغض نہیں، مگر اتنا کہوں گی کہ اس شادی کے بعد کم از کم ہم سب سچائی سے واقف ہو جائیں گے۔ اس نے سچ سچ سب بتا دیا، مگر اسے معلوم تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے اور ابا کیا سمجھیں گے۔ اچھا، تمہاری بات ہوئی ہے اس سے؟ انہوں نے قدرے تسلی بخش انداز میں سر ہلاتے ہوئے صرف اپنی خواہش کا مطلب سمجھا۔ جی بالکل، اس نے تحمل سے میری فیلنگ سنی اور پھر وہ رضامند ہو گیا، اور اگر وہ راضی ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ میں اس سے شادی کر کے ایک نئے سفر کا آغاز کرنا چاہوں گی ابا، اور یہی سفر ہم سب کو حقیقت پسند بنائے گا۔ اور پھر وہ نرمی سے مسکرائی۔ بڑے ابا نے بازو بڑھا کر اس کا دوپٹے میں لپٹا سر تھپکا اور ہلکی سی مسکراہٹ اور ڈھیروں سکون کے ساتھ واپس پلٹ گئے۔ جب ان کی ویل چیئر باہر نکل گئی تو زمر کی آنکھوں کی نرمی عجیب سی تکلیف میں بدل گئی۔ وہ سست روی سے اٹھی اور دروازہ بند کیا، پھر دروازے سے کمر لگا کر چند لمحے کھڑی رہی۔ قاتلوں کو ہم اس لیے سزا دیتے ہیں ابا تاکہ وہ مزید معصوم لوگوں کی زندگیوں سے نہ کھیلیں۔ اس شخص نے ہمیشہ انہی کو نقصان دیا جو اس کے لیے اپنائیت رکھتے تھے، اور اب آپ سب اس کے لیے اپنائیت رکھتے ہیں۔ یہ صرف میرے لیے نہیں ہے ابا، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ ہمیں فارس غازی نامی ناسور کو اپنی زندگیوں سے اسی طرح نکالنا ہوگا۔ اداسی سے سوچتی وہ دوپٹے کی تہیں چہرے کے گرد سے کھولنے لگی۔ اتنا بھی صبر و شکر کا قائل نہیں یہ دل کہ ہر کیفیت میں آپ کے گن گائے جائے گا۔ اگلی صبح شہر پہ پہلے سے بھی گرم طلوع ہوئی تھی۔ چھوٹا باغیچہ دھوپ میں جھلس رہا تھا، گھاس دہک رہا تھا، پھول جل رہے تھے۔ ایسے میں گھر کے اندر کولر کی ٹھنڈی نم ہوا نے گرمی کو کم کر رکھا تھا، اور وقفے وقفے سے اس کولر سے اڑتے پانی کے چھینٹے کبھی سامنے بیٹھے فارس کو جا چھوتے تو کبھی حنین کو آ لگتے۔ ندرت لینڈ لائن کا ریسیور کان سے لگائے بات کر رہی تھی، اور ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا فارس، جس کا ایک بازو صوفے کی پشت پہ پھیلا تھا، انہیں دیکھ رہا تھا۔ مقابل صوفے پہ پیر اوپر کر کے بیٹھی حنین گھٹنوں پہ آم کی پلیٹ رکھے بیزار سی کاشیں کاٹ رہی تھی۔ جی یہ فارس نے ہی مجھ سے کہا ہے بڑے ابا، ندرت نے کہنے کے ساتھ فارس کو دیکھا۔ جی وہ اسی اتوار کی بات کر رہا ہے۔ جی ابا میں نے بھی اسے کہا تھا کہ اتوار میں صرف 3 ہی دن ہیں، مگر اس کا کہنا ہے کہ وہ دیر نہیں کرنا چاہتا۔ آپ زمر سے پوچھ کر بتا دیں، اگر اسے کوئی اعتراض نہیں ہے تو۔ وہ رک کر بات سننے لگیں، چہرے پہ سکون اور خوشی تھی۔ جی ابا ٹھیک ہے، میں فارس کو بتا دیتی ہوں۔ شکریہ ابا۔ فون رکھ کر وہ اس کی جانب مڑی۔ وہ کہہ رہے ہیں نکاح کے لیے اتوار کا دن ٹھیک ہے، مان گئے ہیں؟ فارس نے تعجب سے ابرو اکٹھے کیے۔ اپنی بیٹی سے بات کیے بغیر؟ ان کا کہنا ہے کہ جب دوسری طرف سے تاریخ مانگی جائے تو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے 2 دفعہ بھی تو یہی ہوا تھا نا، اب وہ ڈر گئے ہیں۔ مگر تم مجھے بتاؤ، اتنی جلدی مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ فرصت سے اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ زیادہ دیر کی تو شاید میں اپنا ذہن بدلوں۔ ہلکے سے شانے اچکا کر وہ کولر کی سمت دیکھنے لگا۔ 2 دن میں کیا تیاری ہوگی؟ مانا کہ صرف گھر کے لوگ ہوں گے، مگر کچھ تو کرنا ہی ہوتا ہے۔ امی میرے کپڑے بھی لینے ہیں، حنین نے کاش کھاتے لقمہ دیا۔ میرے کپڑے بھی؟ اندر سے سیم نے گلا پھاڑ کر پکارا۔ ہاں بس زمر کا ڈریس لوں یا نہیں، تم لوگوں کی چیزیں پوری ہونی چاہیے۔ اٹھو نماز پڑھو، جل کر کہتی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر اٹھیں اور کمرے کی طرف چل دیں۔ ابھی بھی وقت ہے، انکار کر دے ماموں، حنا نے سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ میں سن رہی ہوں حنین، فضول بکواس مت کیا کرو، اٹھو نماز پڑھو۔ اندر سے امی کی غصیلی آواز یہاں تک آئی، مگر وہ سکون سے آم کی کاش کو دانتوں سے منہ کے اندر لے جاتی رہی۔ میں انہیں انکار نہیں کر سکتا، ان کے مجھ پہ احسان ہے۔ اس نے آواز دھیمی کر لی۔ حنین پیلے رس والے ہاتھوں سے چھلکوں کی پلیٹ اٹھائے کھڑی ہوئی اور کچن میں چلی گئی۔ جب واپس آئی تو ہاتھ منہ دھلا ہوا تھا۔ سنجیدگی سے اسے دیکھتی اس کے قریب صوفے پہ بیٹھی۔ امی سے کہہ دیں، وہ انکار کر دیں گی۔ نیا آئیڈیا پیش کیا۔ کیوں چاہتی ہو میں انکار کروں؟ کیونکہ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا۔ آپ غلطی کرنے جا رہے ہیں، وہ آپ کو پسند نہیں کرتی، پھر کیسے رہیں گے ان کے ساتھ؟ تمہیں لگتا ہے میں بھول گیا ہوں جو انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا؟ حنین نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا نہیں بھولے؟ 4 سال، فارس نے انگوٹھا اندر کر کے 4 انگلیاں اسے دکھائیں۔ 4 سال اس عورت نے جو میرے ساتھ کیا، مجھے جس طرح ذلیل کیے رکھا، پوری دنیا کے سامنے مجھے قاتل ثابت کرنے کی کوشش کی، میرا ساتھ نہیں دیا، وہ سب بھولا نہیں ہوں میں۔ اور یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سختی در آئی تھی۔ حنین بالکل رک کر اسے دیکھنے لگی، پھر چہرہ نفی میں ہلاتی پیچھے ہٹی۔
تو آپ یہ شادی مجبوری میں زبردستی نہیں کر رہے، آپ ان سے انتقام لینا چاہتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی پھیلی تھی۔ نہیں، صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ مگر ہنا نے نفی میں گردن ہلائی۔ یو نو وٹ ماموں، آپ یہ شادی کر لیں، آپ دونوں ایک دوسرے کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ جل کر کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ فارس ہلکا پھلکا مسکرایا۔ اسے ہنا کی بات نے لطف دیا تھا۔ گردن اٹھا کر اسے دیکھا جو پہلے کی طرح اب اینک نہیں لگاتی تھی۔ اینک والی ہنا کہاں گئی؟ اس کے چہرے پہ کچھ کھوجتے وہ جیسے سوچنے لگا۔ آپریٹ کروا لی تھی آنکھیں، اب تو اینک بھول بھال گئی۔ اس نے نظریں چرا لیں، ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر دوبارہ اسے دیکھا تو ہنوز پر سوچ نظروں سے اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ تم میں کچھ بدل گیا ہے۔ چند دن لگے تھے مگر اس نے بھی بھانپ لیا تھا، اور حنین نے بھی اختیار سوچا کہ پچھلا 1.5 برس زیادہ اچھا تھا، جس میں اتنے رشتہ داروں سے میل ملاپ نہیں ہوا، اور کسی نے اسے یہ بات نہیں کی جو ان 2.5 ہفتوں میں کئی لوگ کہہ چکے تھے۔ ویسی ہوں، اتنا ہی کھاتی ہوں، اتنا ہی بولتی ہوں، آپ بات کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ خفگی سے کہتے اس نے ریموٹ اٹھایا ہی تھا کہ اندر سے امی کی چنگھاڑ سنائی دی۔ سیم، حنین، میں جوتا اتاروں گی تو تم لوگ اٹھو گے نماز کے لیے؟ حنین نے پیر پٹخ کر ریموٹ رکھا اور غصے سے بڑبڑائی۔ پتہ نہیں زبردستی کی نمازوں کا کیا فائدہ، اور سر چھٹک کر کمرے کی طرف چلی گئی۔ فارس ٹی وی کی اسکرین کو دیکھتا کچھ سوچتا رہا۔ ایک شکست کے بدلے مجھ کو سب کے سب الزام نہ دے، کچھ تیری بات ہے سچی، لیکن پوری ٹھیک نہیں۔ اگلی صبح کسرے کاردار پہ سنہرے پر پھیلائی یوں روشن ہوئی کہ برآمدے کی اونچے سفید ستون سونے کی مانند چمکنے لگے۔ ایسی ایک ستون کے ساتھ ہاشم موبائل پہ بٹن دباتا چلا آ رہا تھا۔ گرے پن اسٹرائپ سوٹ میں ملبوس، بال جل سے پیچھے کیے وہ آفس کے لیے تیار تھا۔ ساتھ چلتی جواہرات نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ کوئی میسج ٹائپ کرتے اوپری زینے پہ رکا تھا۔ نیچے سبززار پہ کار تیار کھڑی تھی۔ ایک ملازم نے بریف کیس اندر رکھ دیا تھا اور دوسرا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ پیغام بھیج کر اس نے مسکرا کر ماں کو دیکھا۔ آپ آرام سے آئیں گی آفس؟ 10 بجے تک۔ شیرو کو لے کر آئیے گا، میں۔ فون کی بجتی گھنٹی پہ وہ رکا، 1 منٹ کا اشارہ کیا اور فون کان سے لگایا۔ ہاں بولو۔ اچھا، ہاں ٹھیک ہے، تو میری NGO کو دے دو کام، وہ سنبھال لے گی۔ فون بند کر کے جواہرات کا گال چومنے آگے بڑھا کہ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ ہاشم پہلے حیران ہوا، پھر جواہرات کی بے یقینی سے پھیلی آنکھوں کو دیکھا تو گہری سانس لے کر سر جھٹکا۔ مجھے اس شادی والے معاملے نے مصروف کر دیا، ورنہ میں آپ کو بتانے والا تھا۔ کیا تم نے کہا میری NGO؟ وہ ششتر سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اب تک آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جانا چاہیے۔ کیا تم نے کہا میری NGO؟ وہ مضطرب مگر بلند آواز میں بولی۔ میں نے اسے ڈپورٹ نہیں کروایا، اس کی ایجنسی سے بھی بات نہیں کی، آپ سے کہا تھا کروں گا مگر نہیں کیا۔ مجھے فیکٹری میں کچھ لوگوں کی نگرانی کروانی تھی، میری سے بہتر یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، سو میں نے اسے روک لیا۔ تم یہ کیسے کر سکتے ہو ہاشم؟ جواہرات کا اضطراب غصے میں ڈھلنے لگا۔ کیا تم بھول گئے اس نے میرا نیکلس چرایا تھا؟ وہی نیکلس جو 1.5 ہفتے سے سعدی کے پاس ہے۔ بات چوری کی ہے، اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا تھا۔ یہی بات اس کو زیادہ قابل اعتبار بناتی ممی، اس نے چوری کی مگر چھپایا نہیں، اور کتنے سال وہ ہمارے ساتھ وفادار رہی ہے، اس کا بچہ بیمار تھا اس لیے اس نے یہ کر دیا۔ تم کیسے اس کو دوبارہ کام پہ رکھ سکتے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ اب تک بے یقین تھی۔ ریلیکس ممی، صرف 1 مہینے کی بات ہے، میرا کام ہو جائے میں اسے واپس بھجوا دوں گا۔ وہ پھر کوئی ایسی حرکت کرے گی ہاشم، تمہیں اس پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں فکر کرتی ہیں؟ ہاشم سب سنبھال لے گا، صرف 1 مہینہ ہی تو ہے ممی۔ اس کے کندھے کے گرد بازو رکھ کر گویا تسلی دی اور مسکرا کر الوداعی کلمات کہتا برآمدے کی زینے اترنے لگا۔ جواہرات سفید پریشان چہرہ لیے کھڑی اضطرابی انداز میں لاکٹ انگلی پہ لپیٹ رہی تھی۔ 1.5 سال لگا اسے ہاشم کی وفادار ملازمہ کا بھروسہ توڑنے میں۔ اتنی مشکل سے ایسے اسے جرم کروایا کہ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہ ہو سکا کہ اس کا اصل جرم کیا تھا، اور اس سب کے باوجود بھی وہ اسی شہر میں تھی، مگر وہ کھلم کھلا اس کی مخالفت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ہاشم کو شک ہو گیا تو نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتی اندر کی طرف مڑ گئی۔ ہاشم کی کار جب مرکزی گیٹ تک آئی تو ایک دوسری کار اندر داخل ہو رہی تھی۔ ڈرائیونگ سٹیئرنگ کے پیچھے بیٹھی شہرین کا چہرہ دیکھ کر ہاشم کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ ایک اشارہ ڈرائیور کو کیا، دوسرا مقابل کار میں موجود شہرین کو۔ ڈرائیور نے کار سائڈ پہ لگا دی اور باہر نکل گیا۔ چند لمحے بعد پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر شہرین ساتھ بیٹھی۔ وہ صبح کی مناسبت سے سفید بنا آستین کی اونچی قمیض اور بیچ ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ سنہرے باب بال، چونچ کی صورت چہرے کے اطراف میں آتے، سائیڈ کی مانگ اور سنہرے چہرے پہ شدید فکر مند سی کیفیت تھی۔ میں تمہیں 3 دن سے کال کر رہی ہوں، تم اٹینڈ نہیں کر رہے؟ اس کی طرف چہرہ کر کے بیٹھی مضطرب سی کہنے لگی۔ ہاشم، میں سونیا کی ماں ہوں، میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی؟
وہ سر جھکائے موبائل پہ بٹن دبا رہا تھا۔ آخری بات پہ ہاتھ رکا، سخت نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں یہاں اس لیے بٹھایا ہے تاکہ ملازموں کے سامنے تماشا نہ بنے۔ شہری نے بھی اختیار چہرہ موڑ کر دیکھا، دور کھڑا ڈرائیور، داخلی گیٹ پہ معمور سیکیورٹی اہلکار۔ تمہارے پاس 5 منٹ ہیں جن میں سے 2 تم ضائع کر چکی ہو۔ جو کہنا ہے کہو، اور 6 منٹ سے پہلے تمہیں میری کار سے باہر ہونا چاہیے۔ میں نے فلائٹ آگے کروا لی ہے، سوموار اور منگل کی درمیانی رات کو جانا ہے، صرف 1 مہینے کے لیے۔ پلیز سونی کو میرے ساتھ جانے دو۔ سونی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، بات ختم۔ تنے ابرو اور خشک لہجے کے ساتھ اس نے کہا تو شہرین کے چہرے کی پریشانی بڑھ گئی۔ ہاشم، 1 ہفتے سے میں نے سونی کو دیکھا تک نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہارے گھر ہے۔ وہ اپنے باپ کے گھر ہے اور اب یہیں رہے گی۔ میں اس کی ماں ہوں۔ یہ بات تمہیں میرے خلاف اس لڑکے کی مدد کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ تلخی سے کہتے ہاشم نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس نے ہاشم اور اپنے درمیان سیٹ کا فیبرک بے بسی سے بھینجا۔ وہ میرا دوست ہے، وہ میرے کئی کام کر چکا ہے، میں صرف اس کا فیور لوٹا رہی تھی۔ وہ تمہارا دوست ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہارے خلاف کچھ کر رہا ہوگا، میں تو اسے کوئی ایڈونچر سمجھی تھی۔ ہر چیز ایڈونچر نہیں ہوتی شہری، درستی سے کہتے اس نے دور کھڑے ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ اسے کہو جو اس نے میرا چرایا ہے وہ واپس کر دے تو میں سونی کو تمہارے ساتھ جانے دوں گا، ورنہ نہیں۔ وہ تو مجھ سے بات بھی کرنے کا روادار نہیں۔ وہ تمہارے 5 منٹ تمام ہوئے، اب جاؤ۔ اور موبائل اٹھا کر بٹن دبانے لگا۔ شہرین بے بسی سے اسے دیکھتی رہی، پھر دروازے کی طرف مڑی، اسے کھولا اور ہیل والا پیر زمین پہ رکھا ہی تھا کہ سر جھکائے موبائل پہ بٹن دباتا ہاشم دھیرے سے بولا، اور وہ میرا دوست نہیں ہے۔ ہاشم کے دل سے جو اتر گیا سو اتر گیا۔ شہرین 1 پاؤں روش پہ رکھے دروازہ پکڑے چند لمحے کو بالکل سن سی رہ گئی۔ گلے میں آنسوؤں کا گودا سا پھنسا تھا، مگر پھر آنکھوں کی نمی اندر جذب کر کے وہ گردن کڑا کے باہر نکل آئی اور دروازہ دے مارنے والے انداز میں بند کیا۔ کار زن سے آگے بڑھ گئی تو وہ مڑی۔ پتھریلی سڑک اوپر جاتی تھی اور اٹھان پہ کسرے کاردار تھا۔ پرعزم آنکھوں سے اس نے اس اونچے محل کو دیکھا اور قدم قدم اوپر چڑھنے لگی۔ اس گھر میں اب ایک اور شخص تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا۔ اوکے جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور اب فائنلی پاسٹ ختم ہوا اور پریزنٹ آ گیا، اور زمر اور فارس دونوں شادی کے لیے مان گئے ہیں، اور دونوں کو پتہ ہے کہ کیوں مانے ہیں۔ کوئی اس میں دھوکہ دہی نہیں ہو رہی، بالکل صاف صاف ہے کہ میں تم سے اس لیے شادی کری ہوں تاکہ تم سے اعتراف جرم کروا سکوں۔ وہ اس لیے شادی کر رہا ہے کہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکے، پر کیوں ثابت کرنی ہے؟ وہ تو ان مجرم کو ڈھونڈے نا جس نے اس کی بیوی اور بھائی کو قتل کیا تھا۔ یہ غلط بات ہے فارس، ایسے نہیں کرتے۔ اور کیا ہوا ہے؟ اور یہ بس پاسٹ ختم ہو گیا، اور اب آگے کیا ہوئے گا دیکھتے ہیں جی۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔